مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو عرض کیا، اے حسن و جمال کے آفتاب، تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر تک یہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں، جبکہ ان صحابہ کرام نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بلکہ اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں سرور عالم سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، مگر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہوں اور جہاں جہاں کے لوگوں کو تو دیکھے ہوں، وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہو، مگر جہاں یہ لوگ نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، روس میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، نیپال میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ جابر بن سامورہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں؟ یا دیگر صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، جو حضور کے بعد میں ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھا نہیں۔ حسان بن ثابت نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ حضرت جابر بن سامورہ اور دیگر صحابہ نے اول آخر کو دیکھا نہیں، تو کیسے ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر دوں، تاکہ آپ کے ذہن فکر پر پڑا ہو، گرد و غبار صاف ہو جائے۔ آئیے آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے دنیا کے کونے کونے، خطے خطے، گوشے گوشے کو دیکھا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اول کو بھی دیکھا ہے اور آخر کو بھی دیکھا ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ عظیم ہستی کون ہیں؟ یہ عظیم ہستی وہ ہیں جن کو ہم جبریل امین کہتے ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طاہر سدرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضرت جبریل کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت نوح کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا، حضرت یوسف کو بھی دیکھا، حضرت زکریا کو بھی دیکھا، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا۔ لیکن خود حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے، دنیا کا چپا چپا دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہ دیکھا اور آپ کی طرح کسی کو نہ پایا۔
یہیں بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یکا یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کسی کہنے والے نے بہت ہی خوب کہا ہے، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شمع میں امم، تو انہیں تو دیکھے ہیں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے ماہ جبی تیری قسم، آفاقہ گریدہ ام مہر تبا او ور زیدہ امم، بسیار خوبا دیدہ امم، لیکن تو چیز ہے دیگری۔ حضرت کیسر لکھنوی لکھتے ہیں نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نبی کا چہرہ ہے الکتاب جیسا، تمام عالم امکان کو دیکھ آئی نظر، ملا نہ کوئی رسالت آپ کا جیسا۔